میرے پیارے ساتھیوں، وہ واقعے اور قصے ہوں گے ہمارے بھائیوں کے پاس کہ فلاں بابا کے لوٹے میں پورا تالاب آ جاتا تھا اور رابعہ بصری سمندر میں مصلی بچھا کے نماز پڑھ رہی ہیں۔ یہ کرامتیں تم کو مبارک ہو۔ جو کام جناب محمد رسول اللہ نے کبھی نہیں کیا، اگر کوئی اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ کوئی پیر نہیں، وہ اپنے بزرگ کو بزرگ نہیں بلکہ شیطان بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ رابعہ بصری کیوں کا سمندر کا سفر کر رہی تھی، نماز کا وقت ہو چکا تھا، پتہ نہیں ہے قبلہ کہاں ہے، سمندر میں اندازہ نہیں لگا پا رہی ہیں اور مصلی بچھایا ہے، مصلی پر کھڑی ہیں، سمندر میں مصلی چل رہا ہے اور سمندر کی موجیں رابعہ بصری کو لے کے چل رہی ہیں اور قبلہ نہیں معلوم ہے۔ پھر کیا ہوا کہ کہا قبلہ ہی اٹھ کے سمندر میں چلا آیا اور رابعہ بصری نے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لی۔ اب تم کہتے ہو کہ ان عقیدوں کو میں مان لوں؟ اللہ کے نبی 13 سال مکے میں رہے اور مکے کے لوگوں نے ستایا، اتنا مارا کہ لہو لوہان کر دیا۔ آپ ہجرت کرنے پہ مجبور ہو گئے۔ جب آپ ہجرت کر رہے تھے، جانے سے پہلے آپ نے قبلے پر خانہ کعبہ کا غلاف پکڑا، اس پر ہاتھ دیا اور خانہ کعبہ کو بوسہ دیا، اور بوسہ دیتے ہوئے آپ نے فرمایا، آئے خانہ کعبہ، مجھے تیرے باشندوں نے، مجھے مکہ کے باشندوں نے میں نکلنے پہ مجبور کر دیا۔ آئے کعبہ، مجھے قسم ہے میرے اور تیرے رب کے عزت و جلال کی، اگر مکے کے کافروں نے مجھے ستایا نہ ہوتا تو میں تجھے چھوڑ کے نہ جاتا۔ اس کے بعد آپ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، 10 سال مدینے میں رہے تو آپ مکے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، آپ قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، آپ سوتے تھے تو اپنے شہر مکہ کی طرف رخ کر کے سوتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا ایسا کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا مکے کی محبت میرے دل سے نہیں نکلتی ہے، میرے وطن کی محبت۔ وہ حدیث تو ضعیف ہے بلکہ موضوع ہے، لیکن یہ واقعہ صحیح ہے کہ مجھے مکے کی محبت میرے دل سے نہیں نکلتی ہے۔ 10 سال مدینے میں رہے، یہ خانہ کعبہ میرے نبی کے لیے مکے سے اٹھ کر مدینے نہیں پہنچا۔ رابعہ بصری محمد الرسول اللہ سے بھی بڑی اللہ کی ولیہ رہی ہوں گی، ہائے ہائے ان کے لیے خانہ کعبہ ہی اٹھ کے چلا گیا۔ اب بتاؤ ہم تمہاری ان من گھڑت داستانوں کو مانیں یا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیثیت کو دیکھیں اور آپ کے اس عظمت کو دیکھیں؟ اس باعظمت ہستی کے لیے خانہ کعبہ نہیں اٹھا، ان سے بڑی ہستی کون ہو سکتی ہے؟ ایک کتاب آتی ہے، پتہ میں دے دیتا ہوں آپ کو، نوٹ کر لیجئے گا۔ وہ کتاب آپ بریلی شریف، تھوڑی دیر کہنے کا حق ہے مجھے، آپ نہ کہیے، بریلی شریف سے منگا لیجئے۔ اس کتاب کا نام ہے سیرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 283 پر 283 پر آپ دیکھیے گا، لکھا ہوا ہے کہ جب یہ اجمیری بابا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ جب ہندوستان میں آئے اور اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو ان کے زمانے میں اسلام اتنی تیزی سے پھیلا کہ جب یہ نماز پڑھنا شروع کرتے تھے اور نماز پڑھ کے جب سلام پھیرتے تھے، داہنی طرف سلام پھیرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو 90,000 آدمی مسلمان ہو جاتے تھے، اور بائیں طرف سلام پھیرا تو 90,000 آدمی مسلمان ہو جاتے تھے۔ دائیں طرف سلام پھیرا تو کتنے؟ 90,000۔ بائیں طرف سلام پھیرا تو کتنے؟ 90,000۔ یعنی ایک وقت کی نماز میں 1,80,000۔ دن بھر میں 5 نمازیں اگر پڑھ لی ہیں تو 9 لاکھ سیدھے۔ ایک دن میں 9 لاکھ، سنتیں الگ ہیں، نوافل الگ ہیں۔ اتنے کیا ہو جاتے تھے؟ میں نے کتاب کا نام بتلا دیا ہے، کتاب کا رائٹر ہے ارشد القادری، کتاب کے صفحہ نمبر 283 پر لکھا ہوا ہے، اور کتاب بھی وہاں ملتی ہے کہ جہاں حوالہ بھی وہیں سے دیا ہے جہاں سے پوری نسل پھیلی ہے، بریلی شریف۔ یہ کتاب وہاں سے چھپی ہے، صفحہ نمبر 283۔ دائیں طرف سلام پھیرا تو 90,000، بائیں طرف سلام پھیرا تو 90,000۔ ایک وقت کی نماز میں 1,80,000، 5 وقت کی نماز میں 9 لاکھ آدمی۔ اب سوچو کہ ان کی زندگی اگر 40 سال بھی دعوت و تبلیغ میں گزری ہے تو کیلکولیٹر لے کے بیٹھ جاؤ اور جوڑ لینا کہ کتنے آدمی۔ یہاں ایک وقت کی نماز میں 1,80,000، صرف ایک وقت لے لو، 5 وقت بھی مت لو، 5 وقت میں 9 لاکھ، ایک وقت میں 1,80,000۔ اور اللہ کے رسول نے جب دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا، مکے کے اندر
13 سال جب محنت کی اور لوگوں نے جب آپ کو مجبور کر دیا, آپ نکلے تو مدینہ میں بھی نہیں رہنے دیا, تو 13 سال مکے میں اور کچھ دن مدینہ میں, جب مکے اور مدینے کے سارے لوگوں کو جوڑا گیا تو 13 سال کی اس شدید محنت میں نبی کے ہاتھ پر ایمان لانے والوں کی تعداد تھی 313. 13 سال کی شدید محنت کے باوجود کتنے تھے؟ 313. یہاں ایک وقت کی نماز میں کتنے ہو رہے ہیں؟ 1,80,000. ہم سے کہتے ہیں یہ کرامتیں مان لو. میرے بھائیوں, ایسا لگتا ہے کہ ان مولویوں کو وظیفہ ملتا رہتا تھا, کھانا پینا سب پہنچتا رہتا تھا, اور ان کے دماغ میں جو آتا تھا سب لکھ مارتے تھے. اب ایک کتاب ہے, آپ پڑھیے, ملفوظات میں بھی واقعہ مل جائے گا, سیرت غوث پاک. اس میں ایک دوسرے ولی کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ یہ پیر, یہ ولی جو تھا وہ کیا کرتا تھا, ایک دن میں 2000 رکعتیں پڑھتا تھا. کتنی؟ 2000 رکعتیں. میں پڑھنے لگا, میں نے کہا یا اللہ یہ 2000 رکعتیں کیسے پڑھتا ہوگا, میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. تو میں نے پریکٹیکل کر کے دیکھا کہ 4 رکعت پڑھتا ہوں کتنی دیر میں ہوتی ہیں. تو جب میں نے بہت جلدی جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, جب جلدی پڑھی ہے تو 4 رکعت پڑھنے میں مجھے 6 منٹ لگے, یعنی ایک رکعت میری 1.5 منٹ میں ہوئی. تو میں نے سوچا چلو اس سے بھی جلدی اگر اس نے پڑھی ہوگی تو ایک رکعت کو 1 منٹ مان لو, 1 منٹ میں تو 4 رکعت 4 منٹ میں, حالانکہ میں نے 6 منٹ میں پڑھی, اس نے 4 بھی میں پڑھ لی ہوگی. تو اگر 1 منٹ میں 1 رکعت مان لوں میں, تو آپ اس سے جوڑیے 1 منٹ میں 1 تو 60 منٹ میں 60, یعنی 1 گھنٹے میں 60. تو 1 گھنٹے میں 60 ہے تو 24 گھنٹے میں کتنی ہوئی؟ جب میں نے کیلکولیٹ سے جوڑا تو 1440. 2000 رکعتیں پڑھتا, جبکہ 1 منٹ کی 1 رکعت جوڑی جائے تو 24 گھنٹے میں کتنی ہو رہی ہے؟ 1440. اور وہ بھی کب؟ جب یہ بابا لیٹرین نہ کرتا ہو تب, کھانا نہ کھاتا ہو تب, غسل نہ کرتا ہو تب, اور 1-2 گھنٹہ سوتا بھی نہ ہو تب. اگر 1 گھنٹہ سویا 24 گھنٹے میں تو 60 رکعتیں کم کر لو, 10 منٹ کھانے میں لگایا 10 رکعتیں کم کر لو, تب 1440 ہو رہی ہیں. پھر میں نے سوچا پتہ نہیں یہ بابا نماز پڑھ رہے تھے یا ہمارے انڈیا کے بابا رام دیو کی طرح ایکسرسائز کر رہے تھے, یہ تو اللہ ہی بہتر جانے. یہ راجدھانی ایکسپریس چل رہی ہے یہ نمازیں, اور نیچے لکھا ہے نوٹ. یہ جملہ میں کہوں گا چاہے آپ کو کتنا ہی برا لگے. نیچے لکھا ہوا ہے نوٹ, آئے وہابیو, آئے اہل حدیثو, کیا ایسا بزرگ پیر تمہاری قوم میں بھی آیا ہے جو ایک دن میں 2000 رکعتیں پڑھتا ہو؟ میں نے اپنے انڈیا میں ایک رسالے میں لکھا تھا, الحمدللہ ایسا کوئی شیطان ہمارے یہاں پیدا نہیں ہوا. یہ پیر ہوگا یہ اللہ ہی بہتر جانے کی ہوگا کون. آج کل جھگڑا دوسرا چل رہا ہے. کہتے ہیں کہ ایک عورت پیر نے تقریر کہا, میں کہا کہ سنو جو کھاتا ہے اس کی محبت بڑھتی ہے. تو ایک عورت نے کہا پیروں کو دیکھتی ہوں کہ یہ کتنے مل کے کھاتے ہیں. آج کے پیر یہ کہاں شاہ ولی اللہ محدث وہ شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی, ارے خبردار جو ان کو تم نے اپنا بزرگ کہا ہے, یہ تو ہمارے بزرگ تھے, ان کو تم زبردستی چھین کر اپنی جھولی میں کیوں بھرنا چاہتے ہو؟ ان کی کتاب پڑھ لو, گنیا تو طالبین رفع الدین کرتے تھے. اگر واقعی تم پیر کے مرید ہو تو جو کام پیر نے کیا وہ مرید بھی کرے. وہ زور سے آمین بولتے تھے, تم بھی بولو جو پیر نے کیا اس کو مرید کو تو اور زیادہ کرنا چاہیے. اور ہم سے کہتے ہیں وہابیوں کے اندر پیر نہیں, اور ہم بھی وہ جملے دہراتے ہیں کہ ارے تم تو اتنے غریب, بے بس اور بے کس اور مجبور ہو کہ تمہیں تو تمہارے خاندان میں کوئی پیر بھی نہیں ملا. تمہیں پیر بھی ملا ہے تو اہل حدیثوں کے خاندان کا ملا ہے, ہمارے گھر کا تمہیں پیر ملا ہے. تمہیں تو 11ویں شریف کی ڈیگ چڑھانے کا بزرگ بھی ملا ہے تو ہمارا بزرگ ملا ہے, جس نے اپنی کتاب گنی تو طالبین میں لکھا ہے کہ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے اور 1 فرقہ جنت میں جائے گا. پوچھا عبد القادر جیلانی سے وہ کون سی جماعت جنت میں جائے گی؟ کہنے لگے وہ جنت میں جانے والی جماعت اہل حدیث کی جماعت ہوگی. ان سے پوچھا گیا کہ اہل حدیث کی پہچان کیا ہوگی؟ کہنے لگے اہل حدیث کی نہیں, میں بدعتی کی پہچان بتاتا ہوں کہ بدعتی کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ اہل حدیث کو دیکھ کر جلتا ہوگا. تو میں پیر بھی ملا ہے تو ہمارے خاندان کا ملا ہے. میں کسی پر تنقید نہیں کرنا چاہ رہا ہوں, بات آ گئی تو میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں اس نے دعوت کی کھچڑی پکائی اور کھچڑی میں گھی ڈال دیا. اب معاملہ پہ